السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کی جانب سے منعقد کیے گئے اس درس میں جس کا عنوان کامیاب زندگی کے سنہرے اصول ہے، اس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لڑکی سے اجازت طلب کرے نکاح کے لیے، چاہے وہ باکرہ ہو چاہے سیبہ ہو۔ یہ گفتگو ہماری چل رہی تھی، اور باکرہ سے بھی اجازت طلب کرے گا ولی، اس کے تعلق سے دلائل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ تو چلیے جہاں سے درس ہم لوگوں نے بند کیا تھا وہیں سے پھر شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیتیمۃ تستأمر فی نفسها فإن سمتت فهو اذنها۔ یتیمہ کہتے ہیں چھوٹی بچی کو، اس سے بھی سوال کیا جائے گا، یعنی اجازت طلب کی جائے گی نکاح کے لیے، اور اگر وہ خاموش رہ گئی یا چپ رہ گئی فإن سمتت فهو اذن لنکاحها، تو وہ اس کے نکاح کی اجازت مانی جائے گی۔ وإن ابت، اور اگر وہ انکار کر دے، کہا ہم نہیں کریں گے، فلا جواز علیہا، تو اس کے ولی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر زبردستی کرے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ لہذا ان احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ باکرہ سے بھی اس کے نکاح کے متعلق پوچھا جائے گا، اس سے بھی مشورہ لیا جائے گا۔ اور بعض روایت کہیں پر تستأذن ہے، تستأذن کے معنی اجازت لینا، تستأمر کہیں پر ہے، تستأمر کے معنی اس سے مشورہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ باکرہ بھی سیبہ کی طرح سے ہی ہے استعمار میں، یعنی اس سے بھی اجازت طلب کی جائے گی اور مشورہ اس سے بھی کیا جائے گا، اس سے مشورہ بھی کیا جائے گا۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اگر باکرہ ہے تو تصریح یہ شرط نہیں ہے، یعنی زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ خاموش رہی تب بھی رضامندی کی دلیل ہے، مسکرا دی وہ تو بھی رضامندی کی دلیل ہے، یا اگر وہ رو بھی رہی ہے، اس طرح سے رو رہی ہے جو اس کے ناراضگی کے اوپر دلالت کرنے والی نہیں ہے، تو وہ بھی اس کے رضامندی کی دلیل ہے۔ اور اگر وہ انکار کرنا چاہتی ہے تو وہ انکار کر دے، انکار کرنا چاہتی ہے تو زبان سے انکار کر دے۔ رہی بات کہ وہ خاتون جو باکرہ ہے، بالغہ ہے اور رشیدہ ہے، رشیدہ مانے صحیح سمجھ رکھنے والی ہے، سمجھ بوجھ والی ہے، عقل مند ہے، تو اس کے والد کے لیے اس سے اجازت طلب کرنا یہ مستحب ہے۔ یعنی باکرہ ہے، بالغہ ہے اور رشیدہ ہے، نکاح کرانے والے اس کے والد ہیں، تو جمہور کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ والد اس سے اجازت طلب کر لے، اس سے اجازت طلب کر لے کہ فلاں کا رشتہ آیا ہے، ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارا نکاح فائنل کرنا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہو تم وہاں؟ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے والد نکاح کرا رہے ہیں
تو اس کے لیے اجازت طلب کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، سمجھیے گا، مستحب ہے وہ، واجب نہیں ہے اور شرط بھی نہیں ہے۔ یعنی جمہور یہ کہتے ہیں کہ اگر والد نکاح کروا رہے ہیں باقرہ کا اور وہ رشیدہ ہے، عاقلہ ہے، تو بغیر اجازت کے بھی نکاح کرا سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جمہور کا مذہب ہے، جمہور کا مسلک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر باقرہ ہے، بالغہ ہے، عاقلہ ہے، رشیدہ ہے، تو واجب ہے کہ اس سے اجازت طلب کی جائے، چاہے نکاح کرانے والا اس کے والد ہوں یا کوئی اور۔ یہ دو قول ہے، دیکھیے پہلا قول کیا ہوا؟ پہلا قول یہ ہوا کہ اگر اس کے والد، اس کو یاد رکھیے گا، باقرہ ہے، بالغہ ہے، رشیدہ ہے، یعنی عقل مند ہے، تو اس کا نکاح اگر اس کے والد کرا رہے ہیں تو جمہور کہتے ہیں کہ اس سے اجازت لینا مستحب ہے۔ مستحب ہے کا مطلب اگر نہ بھی اجازت لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جمہور کا مسلک ہے۔ لے لیا تو اچھا ہے، نہ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شرط نہیں ہے نکاح کے لیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے اس کے والد ہوں چاہے کوئی اور ولی ہو، باقرہ بالغہ سے، رشیدہ سے اجازت طلب کرنا یہ شرط ہے، بغیر اس کے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور واجب ہے کہ اس سے اجازت لی جائے، اس سے مشورہ کی جائے۔ یہ دو قول ہیں، اور ظاہریہ بھی یہی کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے علماء کی ایک بڑی جماعت، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ اگر خاتون باقرہ ہے، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، رشیدہ ہے، تو شرط ہے کہ ولی اس سے اجازت طلب کرے، یہ شرط ہے، اور بغیر اس کے اجازت کے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور یہی راجح قول ہے۔ کسی کے لیے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ بغیر اس سے مشورہ کیے ہوئے، بغیر اس سے اجازت طلب کیے ہوئے اس کا نکاح کر دے، نہ تو اس کے والد کے لیے اور نہ والد کے علاوہ کسی دوسرے ولی کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ یعنی یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ بغیر اس کے رضامندی کے یا بغیر اس کی مرضی جانے ہوئے اس کا نکاح کر دے۔ رہی بات مردوں کی، یعنی لڑکوں کی، تو اگر لڑکا بالغ ہے، عقل مند ہے، رشید ہے، تو کوئی اس کو نکاح کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر لڑکا صغیر ہے، چھوٹا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، تو علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ یہ فقہی مسئلہ کے حد تک ہے، ورنہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون، اس کا احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ صرف مسئلے کے حد تک آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر لڑکا بالغ نہیں ہے، چھوٹا ہے، تو علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر اس کے اجازت کے نکاح کر دیا جائے گا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اس کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ابھی وہ چھوٹا ہے، تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے، اتنی جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، خاص طور پہ جب اس میں مفاسد ہوں۔ بڑا ہو اور پھر اس کو وہ چیز پسند نہ آئے اور وہ رشتہ پسند نہ آئے، تو وہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا اس سے اجتناب کرنا یہ مناسب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر مصلحت ہے، مثال کے طور پہ اس بچے کے والدہ کا انتقال ہو گیا، فقہا اسی طرح سے بیان کرتے ہیں اس کو، اور کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو اس کی دیکھ ریکھ کرے، ابھی وہ چھوٹا ہے، 8 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، تو اگر اس کا ولی اس کے مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نکاح کسی خاتون سے کرا دیتے ہیں جو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، تو ایسی صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کے والد کے لیے یہ جائز ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے، کیونکہ اس کے پاس ابھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، نکاح کے بارے میں اس کو جانکاری ہی نہیں ہے، تو اس سے اجازت طلب کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لہذا اب اگر اس کے والد چاہتے ہیں اس کا نکاح کرانا تو کرا سکتے ہیں۔ صرف یہ مسئلے کے حد تک فقہا نے بیان کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا۔ لیکن جب اس کا نکاح کرا دیا گیا، اب وہ بالغ ہو گیا، تو کیا اس کو اختیار ہے کہ وہ اس نکاح میں باقی رہے
جو اس کے ابا نے اس کو بچپنے میں کرا دیا تھا، یا وہ اپنے نکاح کو ختم کر دے۔ تو اس سلسلے میں علماء کے بھی دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ میاں تم اپنے نکاح میں باقی رہنا چاہتے ہو تو رہو، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اختیار نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے دے۔ اختیار اس کو نہیں دیا جائے گا، لیکن وہ اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے دے۔ فرق سمجھے دونوں قول کا؟ پہلے میں کہا کہ اس کو اختیار ہے، اور دوسرے میں کہا کہ اختیار نہیں ہے، لیکن وہ اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے سکتا ہے۔ فقہا کے اقوال کو سمجھنا یہ نصف علم ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسا وہ کہہ کیوں رہے ہیں۔ دونوں میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی، جب وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار ہے، یہاں بھی کہہ رہے ہیں طلاق دے سکتا ہے تو دے دے، تو اختیار ہی تو ہوا، اختیار نہیں ہوا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے دیکھیے، پہلے میں اگر ہم کہیں گے کہ اس کو اختیار ہے تو عقد کیا ہو جائے گا؟ نکاح فاسخ ہو جائے گا، فسخ کر دیا جائے گا نکاح۔ اور جب نکاح فسخ ہو گیا تو جو مطالبات ہیں وہ مطالبات کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر مہر نہیں متعین ہوا ہے تو لڑکی مہر نہیں مطالبہ کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ اگر مان لیجئے کہ دونوں، یعنی ابھی شوہر چھوٹا ہے اور ان لوگوں نے خلوت صحیحہ اختیار آپس میں نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں اب مہر کا مطالبہ وہ نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نکاح کرے اور بغیر اس سے تنہائی اختیار کیے ہوئے اس کو طلاق دے دے تو اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہے، کوئی مہر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوہن، کہا کہ اگر ان سے خلوت صحیحہ اختیار کیے بغیر پہلے ہی اگر طلاق دے دیا جائے تو اس کے اوپر کوئی مہر نہیں ہے۔ بہرحال تو یہاں یہ ہوا کہ اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا، لیکن اگر کہیں گے کہ نہیں اس کو اختیار نہیں ہے لیکن وہ چاہے تو طلاق دے دے، اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق کے جو احکام ہیں وہ سب کے سب نافذ ہوں گے۔ کیا کیا نافذ ہوگا؟ اس کو مہر دینا پڑے گا، خاتون کو مہر دینا پڑے گا، اور اسی طریقے سے وہ عدت گزارے گی، خاتون عدت گزارے گی، اور جو اس کے معاملات ہیں وہ سارے معاملات ہوں گے۔ بہرحال ان دونوں کے اندر، یعنی دونوں اقوال کے اندر یہ فرق ہے۔ یہاں تک نکاح میں اجازت کے جو مسائل تھے وہ مسائل اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے مکمل ہوئے کہ ولی کس طرح سے اجازت لے گا، باکرہ سے کیسے لے گا، سیبہ سے کیسے لے گا۔ اجازت کا مرحلہ اب کیا ہوا؟ پار ہو گیا۔ اب اس کے بعد آئیے جو ہے نا، اب معاملہ فکس کیا جاتا ہے، معاملہ مکمل کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ سوالات آئے تھے کہ اب کوئی خاتون ہے یا کوئی لڑکی ہے جو اپنے گارجین کے اوپر پریشر بنا رہی ہے، تو یہ جب ہم ولی کے اختیارات کے اوپر گفتگو کریں گے نا، ولی کے شروط کیا ہیں اور اس کے اختیارات کتنے ہیں، تب وہاں جا کر کے اس مسئلے کی ہم وضاحت کریں گے۔ ابھی معاملہ سیدھا ہے، اس کو کمپلیکیٹڈ نہ بنایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اجازت لیا، اس کے والد نے، اجازت ہو گئی، اب اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ بات مکمل اور فکس ہونے کا ہے۔ تو اب بات مکمل اور فکس ہو تو اسی کو ہم لوگوں کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ منگنی کہتے ہیں، منگنی کہتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر ہم منگنی کہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہے جو مروجہ منگنی آج کل معاشرے میں رائج ہے، وہ بالکل مراد نہیں ہے، اور اسی کو منگنی کی مخالفات کہتے ہیں۔ ان مخالفات کا تذکرہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلی چیز، جب بات طے کر دی جاتی ہے کہ چلو اب معاملہ دونوں طرف سے طے ہوا، تو اب ایک بڑی دعوت رکھی جاتی ہے ہم لوگوں کے یہاں معاشرے میں، سماج میں یہ چیز رائج ہے۔ لڑکی والے بھی اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اور لڑکے والے بھی خوب اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، انگوٹھی لے کے، کپڑا لے کے، مٹھائی لے کر کے، کچھ پھل فروٹ لے کر کے، اور اس کا کپڑا، اس کا کپڑا، فلاں کا کپڑا، یہ سلامی، یہ رومال، یہ انگوٹھی، یہ سب لے کر کے آتے ہیں۔ اور آنے کے بعد اب یہاں سے مخالفتوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے ابھی ابتدائی ہے
اور ابتدائی معاملے میں انسان کیا کر رہا ہے؟ ابتدائی معاملے میں اللہ رب العالمین کی مخالفت کر رہا ہے. تو جب شروع میں ہی اللہ کی مخالفت ہوگی تو اس نکاح میں برکت کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے برکت ہوگی؟ دکھلاوا کا، ریاکاری کا معاملہ جب شروع سے ہی ہوگا تو اس نکاح میں اللہ رب العالمین کی مدد کہاں سے ہوگی؟ پھر اس کا اہتمام ہوتا ہے، پورا تام جھام ہوتا ہے. اور وہ تام جھام میں ایک چیز جو آج کل معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اور پھیل رہی ہے، وہ ہے منگنی کی انگوٹھی. منگنی کی انگوٹھی، اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے اس حکم کو جانتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. منگنی کی انگوٹھی، اس کو عربی میں کہتے ہیں دبلۃ الخطوبہ، ہے نا. یہ ایک انگوٹھی ہوتی ہے جو مرد کے بھی اور عورت کے بھی، ہے نا، داہنے ہاتھ کے اس انگلی میں ڈالی جاتی ہے، پہنایا جاتا ہے، جس کو عربی زبان کے اندر بنسر کہتے ہیں، اس انگلی میں. اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو بائیں ہاتھ کے اسی انگلی میں منتقل کر دیا جاتا ہے. منگنی میں داہنے ہاتھ میں اور نکاح میں اس کو بائیں ہاتھ کے اسی انگلی میں منتقل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے جب منگنی ہوتا ہے تو اس کو داہنے ہاتھ میں رکھا جاتا ہے، منگنی کے بعد بائیں ہاتھ میں رکھا جاتا ہے. اگر یہ انگوٹھی سونے کی انگوٹھی ہے تو مردوں کے لیے مطلق حرام ہے. اب پڑھ چکے ہیں پردہ لباس اور زیب و زینت میں کہ سونا پہننا یہ مرد کے لیے حرام ہے. لیکن آج کل چاندی کے بجائے کچھ لوگ وائٹ گولڈ لا کر کے دے رہے ہیں. چاندی یہ سونا تو نہیں ہے، وائٹ گولڈ ہے. اگر وائٹ گولڈ بھی ہے تب بھی حرام ہے پہننا مرد کے لیے. مرد کی بات چل رہی ہے، مرد کے لیے وہ پہننا کیا ہے؟ حرام ہے. پہلی بات، چاہے سونے کا ہو تو ویسے ہی حرام ہے، اور چاندی کا سونے کا ہی ہے لیکن وائٹ گولڈ ہے، سفید سونا، تب بھی وہ حرام ہے، مطلق طور پہ حرام ہے. اس لیے کہ سونے کا پہننا یہ مردوں کے اوپر حرام ہے. لیکن اگر چاندی کی انگوٹھی ہے تو مرد کیا پہنے گا، اس کا کیا حکم ہے، اور عورت پہنے گی تو اس کا کیا حکم ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا چاندی کی انگوٹھی ہی صحیح مرد کیا منگنی کے نام پہ پہن سکتا ہے، یا سونے یا چاندی یا ہیرے یا جواہرات کسی کی بھی انگوٹھی کیا منگنی کے نام پہ کوئی خاتون پہن سکتی ہے یا نہیں پہن سکتی ہے؟ جواب کیا ہے؟ آج کل کچھ جدید لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، کچھ مفتین کا یہ فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں، آج دیکھ رہا تھا ایسے ہی، نام ہم نہیں لیں گے، کہا کہ یہ جائز ہے. کہا کیوں جائز ہے؟ کہا اس لیے جائز ہے کہ مسلمانوں کا بھی اس کے اوپر عمل ہے. اب جب مسلمانوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے تو یہ چیز جائز ہو جاتی ہے. کہاں دلیل ہے؟ کہاں دلیل ہے؟ کیا یہ جواز کی علت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ چیز عام ہو گئی ہے تو یہ مسلمانوں کا عرف ہو گیا؟ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، الذی اراہ، جہاں تک میرا خیال ہے، ان وضع الدبلہ، کہ اس انگوٹھی کا پہننا اقل احوالہ الکراہہ، سب سے کم تر درجہ اگر حکم اس کا لگائیں گے تو کہیں گے کہ یہ مکروہ ہے. یہ مکروہ ہے. مرد اگر چاندی کی انگوٹھی پہن رہا ہے تو اقل درجہ اس کے حکم کا یہ ہوگا کہ یہ مکروہ ہے. اور بعض علماء نے، بلکہ اکثر علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہی راجح ہے اس مسئلے کے اندر، واللہ اعلم، کہ منگنی کے نام پر چاندی ہو یا سونا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، انگوٹھی پہننا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ دلیل دیکھیے. اس لیے کہ یہ نصرانیوں کی عادت ہے، اور نصرانیوں کی عادت، چلیے اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میاں کوئی بھی چیز جو نصرانیوں کی عادت ہوگی کیا اس کو آپ حرام کر دیجئے گا؟ کیوں حرام کیجئے گا؟ نصرانیوں کی عادت ہے. بھائی نصرانیوں کی عادت بھی ہے اور اس سے ان کا عقیدہ جڑا ہوا ہے، یہ ہے مسئلہ. اور یہی چیز اب قاعدہ سمجھ لیجئے، ہر وہ معاملہ جس سے کوئی باطل عقیدہ جڑا ہوا ہو وہ چیز حرام ہوگی، حرام ہوگی وہ چیز. جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ 1 جنوری ہے، نیا سال جس کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ، تو اس دن
ہم اپنے گھر میں کچھ اچھا بناتے ہیں. کچھ لوگ جواز کی صورت دیتے ہیں کہ آج چھٹی ہے، سارے گھر کے اندر موجود ہیں تو ہم لوگ پکا کر کے اچھا کھائیں، یہ کھائیں. نہیں، اگر اہتمام کر کے وہ کھا رہے ہیں تو جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ایک عقیدہ جڑا ہوا ہے. سال کے پہلے دن اگر کوئی آدمی اچھا کھائے تو اب سال بھر اچھا کھائے گا، اور سال کے پہلے دن اگر کوئی برا کھائے تو ہمیشہ برا کھائے گا. اسی لیے آپ دکاندار کے پاس جائیے، صبح صبح اس سے ادھار مانگیے، کہ ابھی ہم نہیں دیں گے، ابھی ہم دکان کھولا ہے، کم سے کم بھی تو کوئی ایک چیز خریدو پیسہ دے کر کے. بوہنی کہتے ہیں اس کو، بوہنی خراب تو دن خراب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہاں ہے یہ؟ کس عقیدے میں یہ چیز ہے اور کس شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو نصارہ کا اعتقاد، ان کا عقیدہ ہے منگنی کے اس انگوٹھی کے اوپر. کیا عقیدہ ہے اس کو آپ دیکھیے. کہتے ہیں وہ کہ ان کے یہاں منگنی بغیر اس انگوٹھی کے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کے عقیدے سے ریلیٹڈ معاملہ ہے. اور جب یہ انگوٹھی لڑکا لڑکی کے انگلی میں ڈالتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ان دا نیم آف فادر، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فادر، اور اس کے بعد سن، اور اس کے بعد حضرت جبریل کا نام، روح القدس کا نام لیتا ہے، یا مریم کا نام. یعنی ان کے یہاں جو تصور ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، کہ اللہ رب العالمین تین چیزوں کا مشرن ہے، ان تینوں چیزوں کا نام لے کر کے پہنایا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ عقیدہ ہے ان کے یہاں. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ یہ انگوٹھی نکاح کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے. یہ اس انگوٹھی کے ذریعے سے رشتہ داری باقی رہے گی، اور یہ انگوٹھی پہنے ہیں تو اب دونوں کے اندر تناؤ نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوں گے، جھگڑے نہیں ہوں گے. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جب اس کو ابھی تو منگنی کی انگوٹھی ڈالا ہے، جب منگنی کی انگوٹھی ڈالا ہے تو داہنے ہاتھ میں ہے. اب اس کو بائیں ہاتھ میں جب ڈالتے ہیں تو اس کو نکالتے نہیں، بلکہ انگلی اس طرح ملواتے ہیں دونوں. اس ادھر سے نکال کے ادھر منتقل کر دیا، یہ انگلی ملی ہوئی ہوتی ہے، الگ نہیں کرتے، جدا نہیں کرتے اس سے. یہ عقیدہ ہے ان کے یہاں. اس کا تعلق عقیدے سے. اگر کسی چیز کا تعلق کسی کے عقیدے سے ہے اور سارے مسلمان مل کے اس کو کرنے لگے ہیں تو واللہ یہ اس معاملے میں ان کی مشابہت ہے، چاہے سارے لوگ اس کو حلال کیوں نہ کہنے لگے. حرام ہوگی وہ چیز، کسی صورت پہ جائز نہیں ہوگی. چاہے جائے کہ یہ اتنا بڑا شرک کا معاملہ ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب ایسے ہی ہے، کھیل ہے، ہم جیسا چاہیں ویسا کر لیں سماج اور معاشرے میں دکھانے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ نصرانیوں کی عادت ہے اور ان کے اعتقاد کے اوپر مبنی ہے یہ معاملہ. اور اسی طریقے سے ہم آپ کو کئی مرتبہ اس سے پہلے کتاب التوحید وغیرہ جن لوگوں نے پڑھا ہے اس میں ہم بتا چکے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ان کے یہاں عقیدہ ہو، ہمارے یہاں اگر وہ رائج ہو جائے اور اس کی بنیاد ان کے یہاں عقیدے کے اوپر ہو تو مسلمانوں کے درمیان وہ منتشر ہونا کبھی بھی جواز کا معاملہ نہیں ہوگا، کسی قیمت پہ جواز کا معاملہ نہیں ہوگا. اسی لیے اب کہتے ہیں کہ کیک جو ہے، کیک مسائل سمجھیے، ہے نا، بات آئی ہے تو سنیے. کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بچہ آج پیدا ہوا، مثال کے طور پہ آج اس کے جنم دن کی تاریخ ہے، کر کیا رہے ہیں ہم؟ نہ تو ہم پوجا کر رہے ہیں، نہ ہم کچھ کر رہے ہیں، صرف ایک کیک بنا کر کے لایا اور خوشی سے رکھ کر کے اس کو کاٹا. اس میں حرج کی کیا بات؟ اور سارے لوگ کر رہے ہیں نا آج کل، کیا حرج کی بات ہے؟ حرج کی بات نہیں ہے. یہ معاملہ ان کے عقیدے سے جڑا ہوا ہے. ہمارے یہاں بعض تہواروں میں بعض جو لوگ ہیں ان کے یہاں کوئی خاص پکوان بنتا ہے. جیسے کوئی تہوار میں کوئی خاص پکوان ہے، کسی میں کھیر ہے، کسی میں کچھ اور ہے، کسی میں چاول کے کچھ چیزیں بنتی ہیں، کسی میں تیکھا کھاتے ہیں، کسی میں میٹھا کھاتے ہیں. یہ سارے معاملات ہیں جو ان کے عقیدے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اب آپ کہیے گا کھانے ہی کی تو چیز ہے، ہم بنا دیا اس دن تو کیا حرج کی بات ہے؟ اور یہ چیزیں مسلمانوں کے درمیان بھی ہے. آج کھیر ہے تو شعبان میں حلوہ بنائیں گے، تو کونڈا میں مالیدہ بنائیں گے، تو فلاں بنائیں گے، تو چلا بنائیں گے. یہ سب عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. اس کو ایسی ہلکا نہیں لیا جا سکتا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کر رہے ہیں تو اس میں کیا دقت کی بات ہے.
खाने ही की तो चीज है, चाहे आज खा लें चाहे कल खा लें, इतवार सोमवार मंगल सब बराबर है, सब बराबर नहीं है। अगर कोई खास कम्युनिटी वाले खास दिन पे अकीदे के तौर पे वो काम करते हैं, तो आप अगर कर रहे हैं तो उसके लिए शरीयत में दलील होनी चाहिए, दलील ला करके दीजिए, वरना वो चीज बिदअत होगी, अगरचे सारे दुनिया वाले मिल करके क्यों ना करें, सारे दुनिया वाले मिल करके क्यों ना करें। और बाज लोगों ने ये भी कहा कि पहले पहले ये अंगूठी पहनाने का जो रिवाज था ना, ये मुसलमानों के अंदर कहां से आया, ये आया है यूनानियों से। यूनानियों के यहाँ, जिसको ग्रीक कहते हैं आजकल के जमाने में, है ना, वहां का ये अकीदा है, उनके यहाँ कदीम जमाने से ये चला आ रहा है। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये फिरौनियों का अकीदा है, मिस्र वालों का, फराइना जो मिस्र में हुआ करते थे, ये उनका अकीदा है। कहा कि क्यों, क्या है उसके ऊपर अकीदा, क्या बेस्ड है? तो वो ये अकीदा रखते हैं कि अंगूठी का पहनना ये मोहब्बत और मवद्दत को बढ़ाने के लिए है। क्या क्यों? वो कहते हैं कि दिल से एक रग चलती है ना, एक वेन जिसको कहते हैं, नस दिल से चलती है और चल करके वो आती है इस उंगली में, है ना, इस उंगली में वो आती है। अब अगर इसमें अंगूठी डाल दिया जाए, ये उनका कौल है, उनका कौल है, हम नकल कर रहे हैं, अंगूठी अगर इसमें डाल दी जाए तो मोहब्बत बंध जाती है, मोहब्बत बंध जाती है। और इसीलिए जब वो अंगूठी पहनाते हैं ना, तो अंगूठी को दबा देते हैं ताकि वो मजबूती के साथ उंगली में जम जाए और वो निकले नहीं, निकले नहीं, क्योंकि उनके यहाँ शादी को अगर बचा करके रखना है तो ये उसकी अलामत है, ये उसकी अलामत है। यानी सीधा साधा मामला ये है कि ये अकीदा से जुड़ा हुआ मामला है, इसको इंसान समझने की कोशिश करे। यानी उसको उस अंगूठी में डाल करके उल्फत को, मोहब्बत को, मियाँ बीवी के, उसको जोड़ करके और बांध करके रखा जाता है। उलमा कहते हैं कि अगर कोई आदमी इस इत्तेकाद के साथ कि ये उल्फत व मोहब्बत को बचाने वाली है, ये अंगूठी हाँ बचाने का जरिया है, अगर ये इत्तेकाद रखे, यानी सबब है, ये कहे, तो ये शिर्क असगर होगा। और ये अकीदा रखे कि यही अंगूठी हमारे निकाह को बाकी रखेगी, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को कायम रखेगी, तो ये शिर्क अकबर है, वलियादु बिल्लाह, और उसके जरिए से आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और इन तमाम चीजों के अलावा ये वो मामला है जो मुसलमानों में राइज नहीं है, बल्कि मुसलमानों के अलावा लोगों में राइज है। और ये इसकी जो बुनियाद है वो अकीदे के ऊपर है। चाहे हम कहें कि ये नसारा का अमल है, या हम कहें कि फिरौनियों ने इसको किया था, या हम कहें कि यूनानियों ने इसको किया था, अगर मुसलमान इसको अपनाने लगे और मुसलमानों के दरमियान ये राइज पा जाए, तो सिर्फ मुसलमानों में तशहीर हो जाने से वो मामला जायज़ नहीं होगा, बल्कि उसकी हुर्मत अपने असल के ऊपर बाकी रहेगी और क़यामत तक बाकी रहेगी, क़यामत तक बाकी रहेगी। लेकिन सिर्फ यहाँ मामला इतना ही नहीं है, उससे आगे का मामला आप देखिए। वो अंगूठी लड़की के हाथ में डालता कौन है? वो लड़का डालता है, जो उसके लिए अजनबी है, अभी निकाह नहीं हुआ है। अजनबी खातून के हाथ को छूना शरीयत में जायज़ है? बताइए आप, जायज़ है शरीयत में? हराम है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी आदमी को, गौर से इस हदीस को सुनिए, तुम में से किसी आदमी को अगर दो चीज का ऑप्शन मिले, एक ऑप्शन यह है कि किसी नामहरम को छुओ, और ये ऑप्शन दूसरा यह है कि अपने सर के ऊपर कील ठुकवा लो, कील सर के ऊपर, तो छूने से बेहतर यह है कि तुम अपने सर के ऊपर कील ठुकवा लो। मर जाओ लेकिन ये काम नहीं करो। अब किसी के सर के ऊपर कील ठोक देंगे तो क्या होगा? वो जिंदा रहेगा, बाकी बचेगा। और इसको कितना आराम से लोग, वो भी आता है लड़कियों के झुरमट में, और पूरे खानदान की औरतें जमा हैं और उनके दरमियान वो खड़ा है, बैठा है, हंसी मजाक, हाँ, और फिर उसको लाया जाता है और बैठ करके एक दूसरे को वो लोग अंगूठी पहनाते हैं, और पता नहीं क्या क्या रस्म रिवाज है जिसको लोग अंजाम देते हैं। शादी जैसे, निकाह जैसे मुकद्दस मामलात को किस तरह से बिदातों के जरिए से लोगों ने परागंदा कर दिया है। और उसके बाद जब मसाइल पैदा होते हैं, और उसके बाद जब मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, तो लोग कहते हैं कि हाय क्या हो गया, ये क्या हो गया? ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास।
انسان کے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے، یہ کمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تصویروں کھینچنا اور اس کو شیئر کرنا اور اس کو ادھر سے ادھر بھیجنا اور انگیجڈ اور گوٹ میرڈ اور دنیا اور یہ انگوٹھی دکھا کر کے تصویریں لینا، یہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ سب فتنے ہیں، جس سے انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اجتناب کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بچے۔ شریعت ایسا نہیں ہے جس طرح سے لوگوں نے سمجھا ہے اور جس طرح سے لوگوں نے اس کو پیش کیا ہے۔ کتنا پاکیزہ دین ہے رب العالمین کا جو اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے عمل سے اس کو بدنام کیا ہوا ہے، تو یہ ہماری غلطی ہے، شریعت کی غلطی نہیں ہے۔ لوگ تو دین کو برا جان رہے ہیں نا، شریعت کو برا جان رہے ہیں، ہمارے عمل سے اس کو برا جان رہے ہیں۔ ہم نے اس کو کمپلیٹلی اپنے زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ہم نے اس کو نافذ ہی نہیں کیا۔ خوشی کا ہمارے لیے معاملہ الگ ہوتا ہے، غمی کا ہمارے لیے معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ہر ایک کے وقت میں ایک شوق ہمارا جگتا ہے، اور اس شوق کی ہم تکمیل کرنے میں نہ جانے شریعت کے کتنے احکام کی کو روند ڈالتے ہیں اپنے قدموں کے نیچے سے، کتنے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو قدموں کے نیچے ٹھکرا دیتے ہیں، اور ہمارے کان میں جو ہے جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ اتنی غلط بات ہے معاشرے کے اندر جو چیزیں اس طرح کی جو رائج ہے۔ دیکھیے اب اس کے بعد آگے کا مسئلہ ہے نا، جو علمی مسئلہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تحقیقی معاملہ، اور راجح قول بھی اس سلسلے میں رکھ دیا کہ انگوٹھی اس کی جو بھی قسم ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب اس کے بعد یہی منگنی سے متعلق ایک رسم جو چلتی ہے، بعض جگہوں میں ہے اور بعض جگہوں میں اس کا وجود نہیں بھی ہوگا، لیکن اکثر جگہوں پر اس کا وجود ہے، اکثر جگہوں پر اس کا وجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس دن فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ فاتحہ مانے الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھواتے ہیں، کہتے ہیں کہ فاتحۃ الخطبہ یہ کہا جاتا ہے، یا قراءۃ الفاتحہ ہے نا، فاتحہ پڑھنا۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ جو کھانا وغیرہ بنا ہے اس دن مہمانوں کو کھلانے کے لیے، اس کو جو غیر شرعی دعوت ہے، اس دعوت میں لوگوں کو کھلانے کے لیے، پکانے کے لیے، یا جو کھانا پکایا گیا ہے لوگوں کو کھلانے کے لیے، اس میں سے کچھ نکال کے لے کر کے آتے ہیں اور سامنے رکھ کر کے اس کے اوپر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور دوسری سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں منگنی کے وقت، ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تبرک کے لیے ایسا ہم لوگ کر رہے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوشی ہم کو ملی ہے اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت فاتحہ کی تلاوت کرنا یہ ان کے الفت و محبت کو باقی رکھنے والی چیز ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز وارد نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے وارد ہے، نہ تابعین اعظام سے وارد ہے، نہ ائمہ میں سے کسی امام نے ایسا کہا ہے۔ کسی فقہ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، یہاں تک کہ متاخرین کی جو کتابیں ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی نہیں ملے گی۔ اس کو لوگوں نے گڑھ لیا ہے، خود سے نکال لیا ہے۔ بھائی آپ یہ فیصلہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے زیادہ حریص تھے یا ہم؟ قراءت فاتحہ نکاح کے وقت پڑھنا یا منگنی کے وقت پڑھنا، ہاں بیٹی کے شادی کے وقت پڑھنا، یا گھر میں کوئی اچھا چیز ہو تو اس وقت پڑھنا، یا اور کبھی پڑھنا، ہاں یہ اگر بہتر فعل ہوتا، خیر کا کام ہوتا، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیچھے رہتے؟ اتنی برکت رکھی ہے، کیا رسول اللہ سے زیادہ ہم جانتے ہیں؟ صحابہ سے زیادہ ہم جانتے ہیں؟ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ ہم جانتے ہیں؟ سعودی عرب کے لجنہ دائمہ کو جب یہ فتویٰ ان سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ خطبہ کے وقت یعنی منگنی کے وقت وہ ہے قراءت فاتحہ کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہے نا، یا کچھ لوگ نکاح کے وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کبھی کبھی مولوی صاحب نکاح کے وقت آ کر کے بیٹھ کر کے اس کو کلمہ پڑھاوے گا، پڑھو اول کلمہ فلاں، دوسرا کلمہ فلاں، تیسرا کلمہ فلاں، اور جب وہ کلمہ پڑھ لے گا تب اس کا نکاح۔ کہاں ہے؟ کس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھنے کے وقت کلمہ پڑھایا ہے؟ کس کو پڑھایا آپ نے؟ ہاں کیا طریقہ ہے یہ؟
کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا دین کے بارے میں آپ کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانکاری ہے؟ کلمہ پڑھاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کبھی کچھ ہاں، ان میں سے کسی بھی چیز کی شریعت کے اندر کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ تو سعودی عرب کے لجنہ دائمہ نے کیا کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے فقیہ زماں شیخ امام ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ لوگ نکاح کے وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، کیا یہ مشروع ہے، پڑھ سکتے ہیں؟ تو شیخ نے کہا ہذا لیس بمشروع، یہ مشروع نہیں ہے، بل ہذا بدعہ، بلکہ یہ بدعت ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا اور کسی دوسرے سورت کی، معین کسی سورت کی تلاوت کرنا، خاص کر کے ہے نا، اور معین وقتوں کے اندر تلاوت کرنا جس میں اللہ رب العالمین نے مشروع قرار نہیں دیا ہے، اس کے رسول نے رہنمائی نہیں کی ہے، اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ رہا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت مانی جائیں گی، ساری کی ساری چیزیں۔ آج کل کے زمانے میں ہر معاملے میں ذرا فاتحہ کر لو، مولوی صاحب کو بلا کر کے ذرا فاتحہ کروا لو، ذرا یہ کر لو، ذرا یہ کر لو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میت کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو وہاں کھڑے ہو کر کے بھی فاتحہ پڑھ لو۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ یہ سب قوالیوں کا دین ہے، قوالیوں کا دین ہے۔ ہاں، غزوہ احد کے اوپر کسی نے قوالی لکھی تو کہا کہ جب حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا تھا مشرکین نے، یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ دیے تھے مشرکین نے حضرت حمزہ کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوالی میں ہے، اس کو صحیح نہیں سمجھیے گا، یعنی پڑھتے ہیں لوگ اس طرح سے، ہم دلیل دے رہے ہیں آپ کو کیسے دین بنتا ہے۔ دیکھیے لوگوں کا، علماء سے جب لوگ دور ہوں گے نا تو ایسے ہی بھٹکیں گے، یہاں سے سن کے وہاں سے سن کے۔ تو کہا کہ ان کی پھوپھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، حضرت حمزہ کی بہن رضی اللہ عنہ، تو یہ جانا چاہ رہی تھی بھائی کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری پھوپھی کو روکو، میت حمزہ پہ نہ آنے دو، دل زخمی کو یہ نیا چرکا نہ کھانے دو، علم انگیز ہے دیدے چہرے حمزہ، بہن کو رنج دے، کیا ہے دیدے چہرے حمزہ، کہا گئی وہ میت حمزہ پہ، نہ روئی نہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی، فاتحہ پڑھ کر چلی آئی۔ بس اسی سے لوگوں نے دلیل بنا لیا کہ اب ہم جب جائیں میت کو دیکھنے کے لیے تو وہاں کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھیں گے۔ اب کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے گا جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن یا اتوار کے دن کوئی ایک دن فکس کر لیتے ہیں اور قبر پہ جا کر کے وہاں کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ جہاں اللہ نے فاتحہ پڑھنا مشروع قرار دیا، جہاں واجب قرار دیا نماز میں، وہاں نہیں پڑھے گا، وہاں نہیں پڑھنا ہے فاتحہ، اور دوسری جگہ جا کے پڑھے گا۔ اور جو اس سے منع کرے تو کہے گا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نہ اس کے یہاں نہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، نہ اس کے یہاں نہ درود پڑھی جاتی ہے۔ جنازے کو بغیر فاتحہ پڑھے ہوئے دفنا دے گا، لیکن اس کے بعد جا کر کے قبر پہ کھڑا ہو کر کے جنازہ پڑھے گا، اعوذ باللہ، قبر پہ کھڑا ہو کر کے فاتحہ کی تلاوت کرے گا۔ سوچیے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی حشمت کو زوال آتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کھانے پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور دوسری چیزوں پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جہاں پڑھنے کا ہوا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے جب بدعتیں کوئی دنیا کے اندر کوئی قوم ایجاد کرتی ہے، اس بدعت کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس قوم سے ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے، ایک سنت کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا آج انہی چیزوں کے ہم لوگ شکار ہیں اپنے معاشرے میں اور اپنے سماج میں۔ اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ ارے قرآن پڑھ رہے ہیں نا، کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبع المثانی پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ ارے بھائی، ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت کے یا سلف سورہ فاتحہ کی فضیلت میں کوئی شک نہیں کرتے، اور ہمارے یہ عقیدہ ہے، واللہ یہ عقیدہ ہے، نقل کر دے کوئی آدمی ہمارے جانب سے اور علماء کے جانب سے، ہم تو ایک طالب علم ہے، علماء کی جانب سے نقل کر دے کہ قسم اللہ کی اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کی فضیلت میں شک کرے تو وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، حاشا وکلا۔ ہمارا اعتراض تمہارے اس طریقے کے اوپر ہے، اس طریقے پہ دلیل دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کیا ہے تو، نہیں کیا ہے
تو پوری دنیا کے لوگ اگر کریں تو وہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے، اور اس سے اجتناب کرنا، اس سے پرہیز کرنا واجب ہے، اس سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت پہ کہیں انکار نہیں ہے، ہمیں اس عمل سے انکار ہے، اس عمل سے انکار ہے کہ اس وقت وہاں پر اس کو پڑھنا اور اس کے ذریعے سے بشارت دینا، منگنی کیا اور اس طرح کی چیزیں، تو دلیل کہاں ہے؟ لاؤ دلیل، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو لاؤ دلیل، دلیل لا کر کے دو۔ تو کوئی کہے گا کہ میاں ہر چیز میں دلیل مانگتے ہو، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، منع کہاں کیا؟ منع کہاں کیا؟ تو کہیے گا کہ آپ شریعت کے الف سے بھی واقف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے عبادت کے لیے، اب پہلے پڑھ چکے ہیں پردہ لباس میں بھی ہم بتا چکے ہیں آپ کو، عبادت کے لیے جو عبادت لے کے آ رہا ہے وہ دلیل دے گا، اس لیے کہ عبادت میں اصل حضر ہے، اور معاملات میں جو معاملات کو حرام کر رہا ہے وہ دلیل دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس عبادت کو کر رہے ہیں تو آپ بتاؤ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ آپ کو بتانا پڑے گا، ہم نہیں بتائیں گے، ہم تو اصل سے متمسک ہیں، اور جو آدمی اصل سے متمسک ہوتا ہے اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اصل کے مخالف کوئی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ لا کر کے دلیل دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کیا ہے اور اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ لہذا یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یا یہ عبادت نہیں ہے، اور ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عبادت کی بنیاد توقیفی ہے، انسان کے جذبات کا، اس کے عواطف کا اور اس کے نظریے کا، اس کے عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ خالص دینی اور شرعی معاملہ ہے، اور اسی کے اوپر اس معاملے کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اب اس کے بعد ہم لوگ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے منتقل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہوں گے منگنی کے، اس کے مخالفات کے اندر آئیں گے، پھول وغیرہ کا استعمال، ہاں یہ بھی جان لیجئے، اس کا استعمال، اس طرح کی چیزوں کو لا کر کے رکھنا، سجانا، ہاں اور اس کو لگانا، اور صحرا وغیرہ اور طرح طرح کے جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب مخالفات میں شامل ہیں، سب اختلاط ہے مرد و خواتین کا ایک ساتھ، یہ ساری کی ساری چیزیں مخالفات میں ہوں گی، اور ان کے اوپر آپ معاملے کو قیاس کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم لوگ منتقل ہوتے ہیں نکاح کے ارکان اور اس کے شروط کے جانب۔ نکاح کے ارکان کیا ہیں اور اس کے شروط کیا ہیں؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ شرط کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے بغیر وہ چیز کا وجود ممکن نہ ہو، اس چیز کا وجود ممکن نہ ہو، اور وہ جو ہے نا اصل چیز کے اندر وہ چیز داخل ہو۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھیے غور سے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ رکوع کرنا نماز کے لیے شرط ہے، رکن ہے، رکوع کرنا نماز کے لیے رکن ہے، تو رکوع نماز کے اندر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نماز کے اندر ہے، نماز کے باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ اور وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو وضو نماز سے باہر ہے، اندر نہیں ہے، یعنی نماز کا جو عمل ہے اس میں وہ نہیں ہے۔ نماز کی آپ تعریف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ایک کام جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے نا، مختلف حیات اختیار کیے جاتے ہیں، جس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور جس کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہوتا ہے نا، اس کی تعریف ہے، تو اس میں کہیں پر بھی وضو ہے نہیں ہے، لیکن وضو کیا ہے؟ شرط ہے، تو کہیں گے شرط جو ہے وہ کسی بھی چیز کے ماہیت سے خارج ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگی ضرور، اور رکن جو ہے وہ ماہیت کے اندر ہوگی اور وہ بھی اس کے لیے ضروری ہوگی، تو جو رکن ہے وہی شرط ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہے، تو یہی فرق بتائیے گا۔ فرق یہ ہے کہ شرط جو ہوگا وہ اس چیز سے الگ ہوگی، اس کے داخل میں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن رکن جو چیز ہوگی وہ عبادت کے اندر داخل ہوگی، سمجھ گئے؟ یہ دونوں کا فرق ہے۔ اب چونکہ یہاں سے نئے موضوع کی ابتدا ہے تو انشاءاللہ پھر کل سے، اب چونکہ وقت بھی مکمل ہوا
تو کل سے انشاءاللہ اس کی ابتدا کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔